مروت ڈاکومنٹری کے معزز دوستوں، میں ہوں مزمل حسین اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بابل دنیا کے تاریخی شہروں میں شامل ایک انوکھا شہر ہے۔ اس شہر کے باغات اور عمارات اپنے دور میں فن تعمیر کے بہترین نمونے ہوا کرتے تھے، جو آج بھی اپنے عظمت رفتہ کی داستان سناتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یقینی طور پر بابل شہر کے بارے میں بہت سے قصے اور کہانیاں سن رکھی ہوں گی، جن میں بابل کے باغات اور اس کے خوبصورت جنگلات اور اس عورت کو بھی آپ بخوبی جانتے ہوں گے جس کے نام پر اس شہر کا نام رکھا گیا۔ مزید اس شہر کے باغات کے متعلق آپ یہ بات لازمی جانتے ہوں گے کہ بابل کے باغات کو دور قدیم کے عجائبات میں شامل کیا جاتا ہے۔ دو مشہور فرشتوں ہاروت اور ماروت کا واقعہ بھی بابل کے کھنڈرات سے ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس شہر بابل کے متعلق دلچسپ معلومات سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے، جسے سن کر آپ شش در رہ جائیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم اس حیرت انگیز شہر میں قدم رکھنے کی جسارت کریں، نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے نیچے موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کے بٹن کو بھی دبائیں۔ تو آئیے موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، انگریزی زبان میں بابل کا نام بیبلو اور سلطنت کا نام بیبیلونیا کہا جاتا ہے۔ بابل قدیم شہروں کے فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ بخت نصر کا تعمیر کردہ محل اور بابل کے خوبصورت باغات فن تعمیر کی عمدہ مثالیں ہیں، جن کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بابل کے ان باغات کو دور قدیم کے عجائبات میں شامل کیا گیا ہے۔ بابل کو بابل کے علاوہ بابیل بھی کہا جاتا ہے۔ بابل میسوپوٹیمیا اور موجودہ ایران کا ایک شہر ہے جو سلطنت بابل اور کلدانیہ حکومت کا دارالحکومت تھا۔ یہ موجودہ بغداد سے جنوب کی جانب 55 میل دور دریائے فرات کے کنارے ایک آباد شہر تھا۔ 4000 سال پرانی قبل از مسیح کی کتابوں میں بابل کے خوبصورت شہر کا ذکر ملتا ہے۔ 175 قبل از مسیح میں بیبیلونیا کے بادشاہ خمورراہی نے اسے پایہ تخت بنایا، یعنی اس شہر پر حکومت کی، جس سے یہ شہر دنیا کا خوبصورت اور بڑا شہر بن گیا۔ تاریخ میں کچھ جگہ اس بادشاہ کو ہمورالی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اس لیے اسے اس کے صحیح نام سے پکارنا ذرا مشکل ہے۔ اس کے بعد 660 قبل از مسیح میں بادشاہ بنو بن نصر یا بخت نصر دوم نے اس شہر کو پھر سے تعمیر کروایا۔ جو پرانا شہر دریائے فرات کے کنارے پر واقع تھا، بخت نصر نے اس دریا پر ایک پل بھی تعمیر کروایا، جس سے مغربی حصہ کا ایک وسیع علاقہ شہر میں شامل ہو گیا۔ پیارے دوستو، جب بادشاہ نے اس شہر کی حکومت سنبھالی تو اس کی آبادی کم و بیش 5 لاکھ کے برابر تھی۔ وہ خوبصورت باغات جن کا ذکر دنیا کے 7 عجوبوں میں کیا جاتا ہے، اسی بادشاہ نے اپنی ملکہ کے لیے تعمیر کروائے۔ 507 قبل از مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کیا اور اس پر قابض ہو گیا، جس کے بعد اس شہر کے زوال کا آغاز شروع ہو گیا، کیونکہ اس وقت سے تجارتی مراکز قائم ہو چکے تھے جنہوں نے اس شہر کی اہمیت پر اچھا خاصا اثر ڈالا تھا، اور یہ شہر اپنی شہرت کھو بیٹھا۔ اب اس شہر کے صرف کھنڈرات ہی باقی ہیں۔ بابل شہر ہاروت اور ماروت کے قصے کے ساتھ قرآن مجید میں بھی شامل ہے۔ مسلمان تاریخ دانوں اور جغرافیہ نگاروں کے مطابق بابل کا شہر اسلام کے آنے سے پہلے ہی مکمل تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ بابل کے متعلق یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ سن 400 ہجری میں عباسیوں کے دور میں ایک چھوٹے سے گاؤں بابل کے نام سے مشہور تھا۔ ابن نفول نے بھی اس شہر کا ذکر کیا۔ ان کے مطابق اس شہر کی عمارت کو ایران کی سب سے پرانی عمارت میں تصور کیا جاتا ہے۔ اس شہر کو بادشاہوں نے بطور دارالحکومت تعمیر کروایا۔ اس شہر کو بنانے کے بعد بادشاہوں کے بعد ان کے جانشینوں نے بھی اس شہر کو دارالحکومت رکھا، تاکہ وہ بھی اپنے ملک کے معاملات ٹھیک طرح سے چلا سکیں۔ ناظرین گرامی، ابو الفدایہ اس شہر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی شہر تھا جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور
آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، مگر آج یہ شہر کھنڈرات کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کھنڈرات کے علاوہ یہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، مگر ان کھنڈرات کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں اب بھی موجود ہے۔ یہاں ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ وہی شہر ہے کہ جس میں سکندر یونانی نے 32 سال کی عمر میں 323 قبل از مسیح میں دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ یہ وہی سکندر یونانی ہے جسے آج ہم سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں، جس نے اپنی بہادری سے محض 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ سلطنت بابل، جسے بیبیلونیا بھی کہا جاتا ہے، یہ 2 سلطنتوں کا نام ہے۔ یہ جنوبی میسوپوٹیمیا یعنی ایران میں قائم ہوئی، جس میں سے پہلی سلطنت کا دور 1200 سے لے کر 1750 قبل از مسیح کا ہے۔ اس سلطنت کا بانی حمورابی تھا، جبکہ دوسری سلطنت بیبیلونیا کا دور 6 صدی میں ہوا، جسے شاہی نبوارسار نے اشوری کھنڈروں پر قائم کیا اور بخت نصر نے اسے عروج تک پہنچایا۔ ان دونوں سلطنتوں کا دارالحکومت بابل تھا۔ 500 قبل از مسیح میں سائرس اعظم نے بیبیلونیا کو سلطنت فارس یعنی ایران میں شامل کیا۔ بیبیلونیا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دور کا مہذب ترین ملک تھا۔ یہاں کی مادری زبان موجودہ سامی زبانوں میں عبرانی اور عربی زبانوں کی ماں تھی۔ یہاں کے رہنے والے افراد بظاہر تو خود کو مہذب پسند کر دکھاتے تھے، لیکن انہیں اپنے مذہب سے زیادہ دنیا عزیز ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی دیوی دیوتاؤں کے بت بھی تیار کیے، لیکن ان سے کئی خوبصورت باغات اور عمارات بھی تعمیر کیے۔ اس وقت کے بادشاہ بخت نصر کا محل اور باغات اس دور کے تعمیرات کا بہترین شاہکار تھے۔ بابل کے باشندے بہت زیادہ ذہین بھی تھے۔ انہیں علم ریاضیات میں بھی مہارت حاصل تھی، اور سب سے پہلے انہوں نے علم ریاضیات کو سائنسی علوم ہونے کا درجہ دیا۔ پیارے دوستو، ہم بابل شہر کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس میں ہم بابل کے کنویں کا ذکر نہ کریں؟ بابل کے اس کنویں کا ذکر قرآن مجید اور بائبل میں بھی آیا ہے، لیکن چونکہ اب بابل شہر مکمل طور پر اپنی ہستی سے ختم ہو چکا ہے، تو اس کنویں کا وجود کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر بابل کہاں ہے اور اس کنویں کی کیا خاصیتیں تھیں، اور ہاروت اور ماروت فرشتے جن کا ذکر اس کنویں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ان فرشتوں کے جادو کی کیا کیفیت تھی، اور بذات خود جادو کیا چیز ہے؟ بابل کے اس کنویں کو سمجھنے کے لیے اس طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان سبھی سوالات کے جوابات کے طور پر ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی طویل ترین آیت 102 کی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس میں ہمارے سوالوں کے جوابات موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اور یہ لوگ اس علم کے پیچھے لگ گئے جسے سلیمان کی بادشاہت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور یہ ان باتوں کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ان دونوں فرشتوں ہاروت و ماروت بھی اترتی تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے، جب تک کہ انہیں یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو صرف آزمائش کا ذریعہ ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غز لوگ ان سے ایسا جادو سیکھنے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دے، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے، ان کو کچھ فائدہ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر کا خریدار ہوگا، اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے خود کو بیچا۔ کاش وہ اس بات کو جانتے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ آیات ہیں جن میں کالا جادو کرنے اور سیکھنے والوں کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ اب بائبل کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی کالا جادو کرنا کفر اور خلاف مذہب ہے۔ ایسے کرنے والے کا دنیا اور آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، اور ایسے افراد کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہاروت و ماروت فرشتوں کے بارے میں۔ ہاروت و ماروت اللہ عز و جل کے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے سامنے انسانوں کے گناہوں کا مذاق اڑا دیا۔
کہ آپ کی مخلوق آپ کی دی ہوئی نعمتوں کے باوجود بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اللہ عز و جل کو ان کا یہ طنز پسند نہیں آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم بھی دنیاوی ماحول میں ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم بہتر ہیں اور گناہوں سے پاک بھی۔ ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے تیری نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے۔ اس پر اللہ پاک نے ان فرشتوں کو زمین پر بھیج دیا۔ یہاں ایک بہت ہی حسین عورت تھی جس کا نام زہرہ تھا۔ یہ دونوں فرشتے اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے، جس پر عورت نے کچھ شرائط رکھی کہ تم دونوں شراب پی لو، ایک قتل کرو اور میرے بتوں کو سجدہ کرو، تب میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ ہاروت و ماروت پر ایسا عشق کا بھوت سوار تھا کہ انہوں نے شراب پی، قتل کیا اور بتوں کو سجدہ کرنے سے بھی پیچھے نہ ہٹے، یعنی اس خوبصورت عورت کی تمام تر شرائط پورے کرتے چلے گئے۔ یہ تمام تر باتیں عجیب اور عقل سے بالا تر معلوم ہوتی ہیں کہ فرشتے زمین پر اترے اور کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بت پرستی، شراب نوشی اور قتل جیسے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ مگر قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے تو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ ایسا ہوا تھا۔ اپنی شرائط منوانے کے بعد زہرہ نامی خاتون نے ہاروت و ماروت سے آسمان پر جانے کا علم دریافت کیا، تو انہوں نے اسے اسم اعظم سکھایا، جس سے وہ خود تو آسمان پر چلی گئیں، لیکن فرشتے راز الہی کھولنے کے جرم میں بابل کے کنویں میں قید کر دیے گئے، جہاں وہ قیامت تک رہیں گے اور اسے ہی چاہے بابل کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس قیمتی معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔